امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ سر وہ ہر ایک جو بھی ہونا ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے، تو جس کا جہاں نکاح ہونا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کو لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ الفاظ کا فرق ہے، جو مقدر ہوا، جو تقدیر ہے، جو اللہ پاک کو سب معلوم ہے، اور اللہ کے حکم سے جو لکھا گیا تو وہ ہونا ہے۔ شادی ہونی ہے تو ہونی ہے، نہیں ہونی تو نہیں ہونی۔ جیسے ہمارے کہا جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ واسطہ پڑتا ہے کہ داڑھی رکھو گے تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، شادی نہیں ہوگی۔ حالانکہ سارے علماء ہمارے داڑھی والے بال بچے والے ہوتے ہیں۔ تو جوڑا لکھا تھا تو ہوا نا۔ آسمانوں پر جو آپ کہتے ہیں کہ جوڑے لکھے جاتے ہیں، جوڑے طے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوا تو ہے نا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر نہیں ہونی تو ماڈرن بھی جو ہے وہ اس کی بھی شادی نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش کا واقعہ کسی نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی بیچارہ نوجوان کسی مذہبی ماحول میں آ گیا ہوگا، وہ داڑھی رکھ لی ہوگی، تو اس کو گھر والوں نے تنگ کیا، تو بولا تیرا تو منگنی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو داڑھی میں تو ہو نہیں سکے گا، کوئی دے گا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بیچارے کو اس طرح اس کو جھانسا دے کر کسی طرح بھی تو بھیج دیا کہ داڑھی منڈوا کے لاؤ۔ کہا بتایا گیا کہ داڑھی منڈوانے کے لیے بیچارہ وہ نائی، پہلے نائی بولتے تھا، وہ ہیڈ ڈریسر، یا اب شاید اس سے بھی کوئی خوبصورت الفاظ آ گئے، تو وہ ان کے پاس جا رہا ہوگا، روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی نے اس کو مار دیا، بیچارہ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گیا۔ وہ اب یہ کہ نہ داڑھی رہی، نہ داڑھی، تم اپنی نیت تو کر ہی لی تھی منڈوانے کی، اب وہ منڈوا کر آیا تھا یا داڑھی کے ساتھ دنیا سے گیا، اللہ بہتر جانے۔ تو تاہم یہ کہ اس کا نکاح تو نہیں ہو سکا نا، تو فوت ہو گیا۔ اس طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اب وہ ایم بی بی ایس کی سند سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی ہاؤس جاب کر رہا ہے تو اب اس کو ڈاکٹری کرنے کی اجازت ملے، اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ اسی طرح مطلب ہر شعبے میں اموات تو ہو ہی رہی ہیں۔ اس طرح علماء بنتے بنتے بھی لوگ فوت تو ہوتے ہیں، دور حدیث شریف میں پہنچ جاتے ہیں جو درس نظامی کا آخری درجہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی جا کر انتقال تو کرتے ہیں، لیکن جو علم دین حاصل کرتے کرتے حفظ قرآن، قرآن کریم حفظ کرتے کرتے حافظ بنتے بنتے جو دنیا سے جاتا ہے اس میں، اور جو صرف دنیا کی دھن میں مگن رہ کر دنیا کی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، ان دونوں کی موت میں فرق بڑا ہے۔ جس نے صرف دنیا کے لیے کیا اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا قبر میں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہے اس کی ساری ڈگریاں جو جمع کی ہیں قبر پر لوگ دیکھ بھی دیتے ہیں، اور بعض تو ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ عہدہ ان کا جاتا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آر یا را لکھتے ہیں، را میجر، را کرنل، را، یہ ریٹائرڈ، اور یہ پھر بولتے وقت یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ را بولتے نہیں ہیں اپنے نام کے ساتھ، وہی لفظ یہ بولیں گے، اب وہ جو بھی ان کی نیت ہو، سمجھے، یہ اس طرح مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ان کی قبروں پر بھی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ شاید باہر ملک میں تو باقاعدہ قبروں پر ان کی فریمیں لگتی ہیں تصویروں کی، میں نے دیکھی، نام، فریم۔ اب اس سے اس اندر میں اب یہ جو شخصیت دنیاوی اعتبار سے جو تھی وہ چلی گئی، اب یہ اس کی فریم اس کو کیا کام دے گی، اس کا عہدہ، اس کا ریٹائرمنٹ ہو جانا یا نہ ہونا، چلو آن ڈیوٹی، اس کو کام کیا آئے گا قبر میں؟ قبر میں کوئی حافظ قرآن گیا تو وہ حفظ قرآن اس کو کام آئے گا۔ اگر کوئی قاری صاحب ہے تو اس کی قراءت، اس نے صحیح قرآن پڑھنا سیکھا اللہ کی رضا کے لیے اگر ہے تو ضرور اس کو کام آئے گا۔ کوئی علم دین حاصل کیا، عالم دین بنا، تو اس طرح جو بھی دین کی خدمت کری ہے نا، تو یہ سب ان کو کام آئیں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ٹھیک ہے دنیاوی علوم بھی حاصل کرے آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر، جو اس کی قیودات ہیں، جو بھی حساب کتاب ہے اس سے، لیکن علم دین وہ بہرحال وہ اپر ہے۔ علم دین، نماز سیکھنی ہے، روزہ سیکھنا ہے، قرآن کریم سیکھنا ہے نا، یہ تو اس کے بغیر پڑھا لکھا ہو اور قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو، اب اس کو کون پڑھا لکھا آپ کہتے ہوں گے،
میری سمجھ میں نہیں آتا، بولنا مجھے بھی پڑتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یار مسلمان ہے، قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ یہ ڈگریاں کیا ہے، اس کو یار جنت میں لے جائیں گے، کیسے لے جائیں گے اس کو؟ اس لیے قرآن ہم سب کو سیکھنا چاہیے، کم از کم چلو حفظ نہیں کر سکتے، ہم دیکھ کر درست پڑھ تو سکیں یار. یہ تو ایک قاعدے کی بات بتا رہا ہوں جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا. ارے مسلمان ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہمارا ایمان ہے، ہم کیسی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دیکھ کر بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے. زبانی بھلے یاد نہیں ہے، دیکھ کر تو پڑھ سکیں ہم، یہ بھی نہیں آتا. ناظرہ جس کو پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھنا بھی ہم نے نہیں سیکھا، حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں یہ ہم کو نہیں آتا. اے بی سی ڈی 1 2 3 بہت فاسٹ ہم بول جاتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے میں مطلب ہماری زبان جو ہے نا وہ لپٹ جاتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.